بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابوں سے محبت کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کتاب بہت بڑا دوست ہے اور کتاب سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب کی کتاب ہے، تمہارے مسکرانے سے۔ پوئٹری ہے یہ ان کی۔ گلوں میں رنگ بھرتے ہیں تمہارے مسکرانے سے، دیوانے رقص کرتے ہیں تمہارے مسکرانے سے، میرے دل میں جو ہیں حماد وہ گزرے وقت کے گھاؤ، وہی سب زخم بھرتے ہیں تمہارے مسکرانے سے۔ تو ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب جو ہیں، میرا ان سے تعلق تقریباً آپ کہہ لیں 40-41 سال سے ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے والد محترم پروفیسر حسین احمد بھٹی صاحب میرے استاد محترم تھے۔ گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں ہمارے وہ استاد تھے، پرنسپل تھے، اور باقاعدگی سے میں ان کا شاگرد، کلاس ہماری پڑھاتے تھے وہ۔ حماد احمد بھٹی صاحب مجھ سے 2 سال جونیئر تھے اسکول میں۔ بہت اچھے مقرر تھے۔ طالب علمی کے زمانہ میں انہوں نے امریکہ کا سفر کیا تھا ایز اے اسکاؤٹ۔ اس کی روداد مجھے اب تک یاد ہے، میں نے اخبارات میں پڑھی تھی، وقت میں پڑھی۔ حماد احمد بھٹی صاحب ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ سول سروس بھی انہوں نے کیا، جوائن کی، لیکن بعد میں چھوڑ دی۔ انتہائی نرم شخصیت، انتہائی خدا ترس شخصیت۔ اس کا اعتراف میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے بہت سے پروجیکٹس میں جہاں جہاں ہم اپنا ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں، بہت سے طلباء کی جو ہے نا یہ فی وغیرہ بھی اپنی جیب سے ادا کرتے رہے میرے کہنے پر۔ اس کے لیے حماد احمد بھٹی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کے کہنے پہ اپنی جو ہے وہ اپنا دست جو ہے وہ بڑھایا اور ان اسٹوڈنٹس کی مدد کی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات میں اس لیے اقرار کر رہا ہوں کہ جو اچھا کام ہوتا ہے نا، وہ موٹیویشن کے لیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کتنے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب کی۔ بس آپ پروو کریں کہ آپ کام صحیح کر رہے ہیں، پیسہ صحیح جگہ لگا رہے ہیں۔ حماد احمد بھٹی صاحب کے والد محترم حسین احمد بھٹی صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے استاد محترم تھے۔ بہت ڈائنامک شخصیت، بہت پیاری شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حماد صاحب کی جو یہ کتاب ہے، پہلے پیج جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تمہارے مسکرانے سے، ڈاکٹر حماد احمد بھٹی کی۔ ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب کی اس کتاب میں جو ہے انہوں نے اس کا جو ماخذ کے نام سے ایک پیج لکھا ہے، زندگی پہلا جو پیج ہے، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ یہ واصف علی واصف صاحب کا انہوں نے لکھا۔ پھر اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہے کہ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی ہے۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بڑے ینگ نظر آتے ہیں، اور ہیں ایسے ہی۔ عمر کے لحاظ سے ہمارا فرق 2 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے ہی خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کا کام ہی اس طرح کا ہے کہ یہ لوگوں کی سکن کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے خود کو بھی یہ ماشاءاللہ ان کا بڑا جو ہے وہ بانو قدسیہ کا انہوں نے لکھا ہے جی، اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا عشق مجازی ہے، اپنی انا کو بہت سو کے آگے پامال کرنا عشق حقیقی ہے۔ بہت خوبصورت بات جی۔ تمہارے مسکرانے سے جو ہے یہ، اس کا انتساب انہوں نے حمیرہ کے نام کیا ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ محترمہ وائف ہیں،
ہماری اس بہن کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ جو میرا قلم میرا کرتاس میری زندگی کی کتاب ہے، اس پہلی اور آخری محبت کی نظر میرا انتصاب ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے جناب۔ عباس تابش نے ڈاکٹر حماد احمد بھٹی کو اردو اور پنجابی کے جو معروف شاعر ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں شاعری سے محبت ہے، اور ان کو بڑا جو ہے عباس تابش صاحب نے اپنے ان الفاظ میں کہ ڈاکٹر حماد احمد بھٹی اردو اور پنجابی کے معروف شاعر ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، لیکن شاعری ان کی محبت ہے۔ اب تک ان کی 2 تصانیف مجھے تم یاد آتے ہو اور امریکہ کے کوہساروں میں کے ناموں سے شائع ہو چکی ہے۔ اس وقت ان کا دوسرا مجموعہ کلام تمہارے مسکرانے سے میرے زیر مطالعہ ہے۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں عباس تابش صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اسی طرح حفیظ شہزاد ہاشمی صاحب شاعر، صحافی و کالم نگار ہیں۔ انہوں نے فطرت آشنا شاعر کے نام سے جناب ڈاکٹر حماد بھٹی کی شاعری کے حوالے سے باتیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ شعر عطیہ خداوندی ہے، کائنات میں رب کی تخلیقات سے محض آشنائی نہیں بلکہ بھرپور آشنائی ضروری ہے۔ تخلیقات کی پذیرائی اسی صورت ممکن ہے جب آپ بینا ہوں، فطرت کے حسین رنگوں کو اپنے انداز سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو جناب حماد احمد بھٹی صاحب بہت خوبصورت شخصیت کا نام ہے۔ پیش لفظ جو لکھا ہے نا، میں ذرا وہ پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ میرے سامنے ہے، کیونکہ میرے استاد محترم کے یہ ماشاءاللہ بیٹے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کے حوالے سے رشک کیا کرتے تھے کہ حماد احمد بھٹی کتنے لائق ہیں۔ وہ جذبہ جو انسان کو قادر مطلق نے خصوصاً ودیعت فرمایا ہے، وہ ہے احساس۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ڈاکٹر صاحب نے، جو اسے دوسرے ذی روح سے ممیز بھی کرتا ہے اور اشرف المخلوقات بھی بناتا ہے۔ حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ اگر جمالیاتی حس بھی موجود ہو تو ادب جنم لیتا ہے، پھر وہ موسیقی ہو، نقش گری ہو، فنون لطیفہ ہو یا شاعری۔ قدرت کی ماہر القول عجوبہ کاریوں کے حسین امتزاج سے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اپنے پیش لفظ سے کہ میری پہلی تصنیف امریکہ کے کوہساروں میں اور پہلے نثری نظموں کے مجموعے مجھے تم یاد آتو کی اشاعت کے 20 اور 25 سال بعد دوبارہ لکھنے کا عرصہ صرف اسی ہچکچاہٹ میں گزرا کہ غزل گوئی ایک بہت نازک اور باریکی کا کام ہے، جس میں شاعر ایک جوہری کی طرح ایک لفظ ایک موتی کی طرح شعروں کی لڑی میں پروتا ہے تو شاعری کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ اسی سوچ اور احساس کو جب محبت، الفت، عبادت، عقیدت اور نفرت کی حرارت پہنچتی ہے تو کندن بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اپنے پیش لفظ کہ میڈیکل کے شعبے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی ابیاری کرنا اور اسے شعروں کے سانچے میں ڈالنا یقیناً جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن شاید یہ ہونا تھا سو لکھتا رہا، احباب کی حوصلہ افزائی سے کارواں بنتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کی اشاعت میں کہا ہے جی، میری شریک حیات ڈاکٹر حمیرہ بنت رئیس اور میرے بھائی میجر ریٹائرڈ سجاد احمد بھٹی۔ سجاد احمد بھٹی صاحب ماشاءاللہ ان کے بڑے بھائی ہیں، کا بہت بڑا رول ہے جی اس کتاب میں، جن کی سچی تنقید، برداشت، مثبت مشاورت اور حوصلہ افزائی ہر وقت میرے شامل حال رہی، اور میری بڑی بیٹی تہنیت کا روزانہ استفسار میرے لیے مہمیز بنا۔ یہ انہوں نے جناب اس میں اس حوالے سے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ یہ کتاب میں انہوں نے میرے لیے بڑا تعاون کیا کتاب کی اشاعت میں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے دوست جناب راجہ منصور صاحب کا ذکر کیا ہے کہ میرا جگری یار جو ہے وہ میرے ساتھ، اس کا بھی بڑا کوپریٹ رہا ہے ان جذبوں کو جو ہے وہ کاغذ میں۔ دیار غیر سے یہ کتاب لکھنے میں شب و روز مدد میرے دوست اور چھوٹے بھائی ظہیر عباس لونے والا کی مرہون منت ہے۔ میرے جگری یار راجہ منصور کا تعاون بلا مشروط حسب حال شامل رہا۔ آغاز میں انہوں نے پھر جی، حمد سب ہے تیرا کرم، سب ہے تیری عطا، تم ہو والی میرے، ہو تم ہی آسرا۔ نعت میں ان کا جناب شعر ملاحظہ فرمائے، بہت معتبر ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رہا جس کا رحمت ہمیشہ حصول۔ وطن کے حوالے سے
मोहब्बत की भी इन्होंने लिखी है जनाब। इस जहां में कमाल है मेरा वतन, हसीं धरती का जमाल है मेरा वतन, इसके फौजी जवान एक फौलाद हैं, मेरे लिए एक ढाल है मेरा वतन। बहुत खूबसूरत जी। इसके बाद इन्होंने मुर्शद जी के नाम से जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ा इसने मुझे इंस्पायर किया। दिल खाली है जोत जगाइए मुर्शद जी, अपने नूर के दीप जलाइए मुर्शद जी, सदियों से वेरान पड़ा है मन अपना, इसको भी तो कुछ तड़पाइए मुर्शद जी, मेरी ज़ात से इनकारी है दिल मेरा, पगले दिल को कुछ समझाइए मुर्शद जी, जीत के ये तो सब कुछ अपना भूल गया, इसको हार का दर्स पढ़ाइए मुर्शद जी। वाह कमाल। जीत के ये तो सब कुछ अपना भूल गया, इसको हार का दर्स पढ़ाइए मुर्शद जी, अपना आप हमाद गंवा बैठा है मुर्शद जी, खुद से इसको भी मलवाइए मुर्शद जी। वाह डॉक्टर साहब माशाल्लाह, बड़ी रूहानी और बड़ा जो है कमाल की आपकी ये अप्रोच मैंने देखी है। मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ सर। इस तरह फ़कीर के अनवान से, वो जो सच्चे फ़कीर होते हैं दिल के कितने अमीर होते हैं, जो मोहब्बतों को बांटते हैं अमन के वो सफ़ीर होते हैं। इसी तरह जनाब इनकी पोइट्री माशाल्लाह बड़ा कमाल की शायरी है, बहुत खूबसूरत लिखता है। कुर्बान करते हैं अपने अना फ़कीर लोग, मांगते हैं सबका भला फ़कीर लोग, उनके अमाल ही से कायम है ये दुनिया, ज़ेरे लब रखते हैं दुआ फ़कीर लोग। यानी कि हमें हमाद भट्टी साहब की शायरी में ये बात वाज़े तौर पर समझ आती है कि आप इंतहाई जो है एक मोहब्बत करने वाले और मिटे हुए और डाउन टू अर्थ और बड़े ही अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार और मोहब्बतों के अमीन दिखाई देते हैं इसमें। और ये वाकई हकीकत में भी वैसे हैं, क्योंकि मुझे इनसे इसलिए भी बड़ी है उनसियत के ये मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे हैं, फिर मेरे स्कूल फ़ेलो हैं, मुझसे जूनियर थे स्कूल में, और मेरे फलाई कामों में भी इन्होंने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं कभी भी इनको फरामोश नहीं कर सकूँगा। वाह 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 वाह। मैं हूँ गुनाहगार ये पारसाओं का शहर है, मिलता नहीं कोई इंसान ये खुदाओं का शहर है। अल्लाह अकबर। वाह। मैं हूँ गुनाहगार ये पारसाओं का शहर है, मिलता नहीं कोई इंसान ये खुदाओं का शहर है, कुछ इसलिए भी मैं छुपता फिरता हूँ, ये शहर तो मेरे अपने आशनाओं का शहर है। वाह जी वाह डॉक्टर साहब कमाल। किस पे करूँ भरोसा किस पे करूँ यकीन, इंसान के रूप में ये अज़दाओं का शहर है। क्या बात है जी। मैं तो डॉक्टर साहब की पोइट्री को जिस अंदाज में देख रहा हूँ, इतने खूबसूरत आदमी को अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। चनियोट इनका शहर है, और मुझे भी ये 1982-83 से चनियोट के नाम से आशनाई बड़ी गहरी है कि जब मैं इनके वालिद मोहतरम की क्लास में पढ़ता था तो चनियोट का अक्सर जिक्र हो जाता था। तो जब भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था ना, तो हम उसे कहते थे सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चनियोट तक। मोहब्बत का इजहार था, बच्चे थे, मैं 9th-10th का स्टूडेंट था उस वक़्त। तो ये चनियोट मेरी भी यादों में, मेरे भी दिल में इसका बड़ा एहतराम है कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम का शहर है, और हमाद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे हैं। चनियोट के हवाले से उन्होंने लिखा है जी, भूलते कब हैं नज़ारे चनियोट के, बहता है चनाब किनारे चनियोट के, शहर छोटा है मगर लोग हैं नायाब बहुत, मोहब्बतों भरे हैं लोग सारे चनियोट के। बिल्कुल जी, मैं मानता हूँ। प्रोफेसर हमाद अहमद भट्टी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम, मुझे पता है कि वो कितनी मोटिवेशन पैदा उन्होंने हमारे अंदर की। और आप यकीन जानिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि आज जो मेरी ज़बान पे कुछ अल्फाज हैं या अपने शोबे में मेरी कुछ टूटी फूटी जो कोशिशें हैं, उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम हुसैन अहमद भट्टी साहब का, चौधरी मोहम्मद असलम साहब मेरे स्कूल में मेरे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में इंचार्ज थे, और हमाद अहमद भट्टी साहब का भी उनके साथ बड़ा ताल्लुक़ इसलिए रहा कि वो बज़्म अदब के मामला, ट्यूटोरियल्स के मामला, अदबी मामला को वही डील करते थे।
اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس جناب چودھری اسلم صاحب سے میرا بھرپور رابطہ ہے، ٹیلی فون پہ بھی بات ہوتی ہے اور فیس بک پر ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں۔ مزدوروں کو چاہے دو نہ کپڑا اور مکان، ان کے لیے تو مہنگی سب سے عزت والی اجرت ہے۔ ایک جدائی کے صدمے نے کر دی اس کی خستہ حالت، دیوانوں کی طرح پھرنا اب تو اس کی عادت ہے۔ بہرحال جی، شاید ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ میرے قلم کی جو بھی صدا ہے مولا، سبھی وہ تیری عطا ہے مولا، جی رہا ہوں دیار غم میں بھی، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے مولا۔ جی رہا ہوں دیار غم میں بھی، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے مولا، تیرے کرم سے ڈھکا ہوا ہوں، یہ رحمتوں کی کباہ ہے مولا۔ بہرحال جی، کیونکہ میں کوئی اردو دان یا شاعر تو نہیں ہوں، مجھ سے تلفظ میں غلطی ہو گئی ہو تو سامعین و ناظرین اور ڈاکٹر صاحب مجھے میری معذرت قبول کریں۔ میں نے تو اپنے عشق میں، محبت میں اس حوالے سے بات کی ہے کہ چلو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں جو اتنے خوبصورت انسان کا جو ایک کتاب کی شکل میں انہوں نے جو میسج دیا ہے پوری نسل کو، پوری قوم کو، پوری دنیا کو، میں وہ آپ آگے تک پہنچانے میں میرا بھی کچھ چھوٹا سا کام ہو جائے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ کرونا کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، جانے کیسا یہ عذاب ہے، چہرے چہرے پہ نقاب ہے، کرونا تیرے ہاتھوں سلام سے بھی گئے، اب تو بس دور سے آداب ہے، ہر کام بند ہے پڑا ہوا، ہر ہاتھ میں ایک حفاظتی کتاب ہے، ایسے بند پڑے ہیں گھروں میں اب باہر جانا تو محض ایک خواب ہے، سن سن کے بیماریوں کی خبریں دل اداس اور حالت اپنی خراب ہے، اب بھی توبہ نہیں کرتا انسان، کیسا بگڑا ہوا یہ نواب ہے، ہم تو بہت اداس ہیں آج کل، کیا حال اب آپ کا جناب ہے۔ واہ جی واہ، ڈاکٹر صاحب کی آخری جو ہے اس پیج پہ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ پوری رات کا جوبن ہے، اس میں کھڑی وہ چندن ہے، کس کی مہک سے جاگ اٹھا سندل اس کا جوبن ہے، شیشے کی دیواریں ہر سو پتھر میرا جیون ہے، آنکھوں میں آنسو فرقت کے برکھا رت کا ساون ہے، اس کو دیکھ کے رک جائے جو میرے دل کی دھڑکن ہے۔ دوستو، ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب کی یہ کتاب تمہارے مسکرانے سے، یہ کتاب پبلش ہوئی ہے جناب آخرش پبلیکیشن سے، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔